وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. کل کے سبق میں آپ نے یہ جانا اور یہ آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہمارے اعمال و افعال کا بھی خالق وہی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. سورہ صافات میں ایک آیت کریمہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے. اب آج یہ سرخی ہے بیان کا کہ اللہ تعالی کی خالقیت، اللہ تعالی خالقیت وجوب اللہ تعالی کی ہونا چاہیے. یہاں پہ کی چھوٹا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، یہ جو PDF فائل میں ہے اس میں کی چھوٹا ہوا ہے، کی ہونا چاہیے تھا. یہاں جن کے پاس یہ نسخہ ہو تو اس میں کی بڑھا لیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالی خالقیت، ہونا چاہیے اللہ تعالی کی خالقیت. وجوب خود کے معنی میں اللہ تعالی کی خالقیت وجود خود کے معنی میں. میرے پاس جو نسخہ ہے ہارڈ کاپی میں، اس میں کی لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کی خالقیت. اللہ تعالی کی خالقیت وجوب خود کے معنی، یعنی اللہ تعالی کی خالقیت اور وجوب خود، اس کے کیا معنی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے. یعنی اللہ تعالی کی جو یہ صفت ہے خالقیت، وجوب خود، خالقیت جو اس کی صفت ہے خالق ہونا، یہ وجوب خود کے معنی میں، یعنی وہ اس کا خالق ہونا یہ واجب ہے اور یہ اپنے آپ سے ہے، کسی نے اسے بنایا نہیں ہے. اسی کو آگے بیان فرمایا اللہ تعالی واجب الوجود ہے. یہ پیج نمبر 19 کا آخری لائن میں دیکھیں، اللہ تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے. محال کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں عدم، یہ اسے کہتے ہیں محال. محال وہ ہے جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے. اور محال کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ممکن. اور ضروری اور واجب یہ بھی آتا ہے. ضروری اور واجب یہ وہ الفاظ ہیں جس کے وضاحت کی ضرورت نہیں. عام بول چال میں بھی بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا کرنا واجب ہے، لازم ہے. تو یہ واجب، لازم، ضروری یہ اسی معنی میں کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے. اور عدم کے معنی نہ ہونا، یہ وجود کا الٹا ہے عدم. وجود یعنی کوئی چیز نہیں تھی تو اسے جو موجود کیا گیا اس چیز کو، تو اس کا موجود ہونے کو وہ چیز موجود ہو گئی، تو یہ اس کے
موجود ہونے میں وجود کا عمل دخل ہے، یعنی جو پہلے نہیں تھی پھر وہ چیز آئی تو اسے وجود بخشا گیا تو وہ چیز موجود ہو گئی، تو جو نہیں ہے وہ عدم میں ہے، اور جب پھر نہیں ہوگی تو وہ چیز معدوم ہو جائے گی۔ دیکھیے اس کی اور آگے وضاحت ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالی کا علم و ارادہ، کوئی چیز اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا خلاصہ ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا، یعنی اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم ہو، یعنی وہ چیز وجود میں آ چکی ہو یا وجود میں نہ ہو، موجود ہو وہ چیز یا موجود کا الٹا معدوم۔ معدوم دو طریقے سے ہے، معدوم تو ایک یہ ہے کہ ابھی وجود ہی میں نہیں آئی وہ چیز، اور دوسرا معدوم ہونا یہ ہے کہ وجود میں تو آئی وہ چیز لیکن پھر ختم ہو گئی۔ جیسے کہ ہم انسان پہلے نہیں تھے، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آپ کا وجود، آپ کے وجود سے انسان موجود، تو پہلے ہم معدوم تھے بعد میں وجود میں آئے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں کہ وجود میں آنے کے بعد معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے پرندے، کچھ ایسے جانور کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی نشانیاں پاتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں۔ نمرود و شداد وغیرہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا نہیں، تو یہ دنیا سے معدوم ہو گئے، کبھی یہ موجود تھے لیکن معدوم ہو گئے۔ تو معدوم میں نہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، اور موجود میں ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز موجود ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، جو معدوم ہے وہ بھی اللہ کے علم، یعنی جو ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو آ کر معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو ممکن ہے اسے بھی جانتا ہے، جو محال ہے اسے بھی جانتا ہے، کلی ہو یا جزئی۔ کلی ایک تو لفظ آپ 12 سنتے ہوں گے کہ وضو میں کلی کرو، تو یہ وہ کلی نہیں ہے، یہ لفظ کل میں یائے نسبتی لگا کر کلی بنایا گیا، اور جز میں یائے نسبتی لگا کر جزئی، یعنی کل کے معنی تمام اور جز کے معنی کسی چیز کا حصہ۔ تو خواہ کوئی چیز پورے پورے طور پر ہو یا اس چیز کا تھوڑا حصہ ہو، اللہ ان سب چیزوں کو ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے، ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، یعنی ہمیشہ سے جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ہمیشہ اسے اس کا علم رہے گا۔ ہم انسانوں کا علم ہے کہ بعض چیزیں پہلے نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے تھے، بچپن میں بہت ساری باتیں نہیں معلوم تھیں، پھر دھیرے دھیرے پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر چیزوں کا علم ہوا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑھاپا آتے آتے بہت سی جانی ہوئی چیزیں، سیکھی ہوئی چیزیں پھر بھول جاتے ہیں، ذہن سے غائب، علم میں نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس میں کمی بیشی، بھولنا، گھٹنا، یہ سب کچھ نہیں۔
چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کہ ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس وسوسہ اسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اسے بھی جانتا، اس سے بھی باخبر ہے۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ دیکھیے یہاں پہ ایک باریک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہے ارادہ اور دوسری چیز ہے رضا۔ دونوں کا معنی اردو میں چاہنا ہی کہتے ہیں۔ ارادہ کا معنی بھی چاہنا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں، اور یہ میری اس میں رضا ہے، یا میری رضا ہے کہ میں یہ کروں، یہ ان کی رضا ہے۔ تو اردو میں دونوں کا معنی چاہنا کرتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ارادہ جو چاہنے کا معنی ہے، اس میں خوشی شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن رضا جو ہے اس میں خوشی شامل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جتنے کام ہیں، جہان میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن ہر کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ارادہ چیزیں دیگر است و رضا چیزیں دیگر۔ ارادہ ایک الگ شے ہے اور رضا ایک الگ شے ہے۔ ارادہ ہی کے معنی میں مشیت بھی ہے۔ مشیت اور ارادہ اسی لیے یہاں پہ انہوں نے ایک ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے کام پر خوش ہوتا ہے، یعنی جو اچھے کام ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور جو برے کام ہیں اس میں مشیت و ارادہ تو شامل ہے لیکن رضا شامل نہیں۔ کی مثال جیسے کوئی شخص کسی دودھ پیتے بچے کو قتل کر دیا، جیسے کہ ابھی فلسطین کی مثال دیکھ لیجیے۔ جو چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے ہیں انہیں قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کا قتل ہونا اللہ کی مشیت اور ارادے سے تو ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں۔ کسی مومن کا کوئی ناحق قتل کرے تو یہ قتل ہو جانا، اس میں اللہ کی مشیت تو شامل ہے لیکن رضا شامل نہیں۔ اللہ کب اس پر خوش ہوگا کہ اس کے مومن بندے کو کوئی ناحق قتل کرے؟ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کے رفقائے کرام کی شہادت، آپ کے جانثاروں عزیزوں کی شہادت، تو آپ کی شہادت میں اللہ کی مشیت اور ارادہ تو شامل ہے، کیونکہ بغیر اس کے ارادے کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں۔ تو کیونکہ اچھے کاموں میں اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور برے کاموں میں اللہ کی ناراضگی۔ اور اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ جتنے لوگوں نے امام حسین کی شہادت میں اور آپ کے جانثاروں کی شہادت میں جس طریقے سے بھی دشمنی میں حصہ لیا، ان سب کو اللہ نے دنیا میں ہی عبرتناک سزائیں دی،
اور آخرت میں جو ان کے لیے سزا ہے تو ہے ہی۔ تو اب یہ مسئلہ جاننے کے بعد اپنی زبان پر یہ جملے میں کنٹرول کرنا ہوگا کہ جب کوئی ناگوار کام ہو تو اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ چلو اب یہ جو ہو گیا یہ اللہ کے ارادے سے ہے، یہ تو کہیں تو صحیح ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کوئی اچھا کام بھی اگر ہوا کہتے ہیں چلیے اس میں اللہ کی مرضی تھی، اور کوئی برا کام ہو جائے تو اس میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلیے اب یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ مرضی کہاں تھی؟ جیسے کسی نے کسی عالم دین کا قتل کر دیا، اب اس کے گھر والوں کو لوگ تسلی دیتے ہیں، تو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں اب کیا کیجیے گا، جانے دیجیے، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی نہ ہوگا۔ تو مرضی اس میں کہاں شامل تھی؟ ارادہ شامل ہے، مشیت شامل ہے، مرضی نہیں تھی، مرضی رضا سے بنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بھی لفظ رضا سے ہے، مرضی راضی ہونا، جیسے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تو یہ سب لفظ رضا سے بنا ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے برے کام پر کہ اس میں چلیے جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی نہ، نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ چل یہاں پہ کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، صبر کر لیجئے، یہ کہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ کہیں بھی اچھے کام برے کام جیسے بھی ہوں بغیر اس کے فرق کے لفظ مرضی کو استعمال کر لیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے عقیدہ، یہ اس کی مثال یہ بھی جیسے کہ کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی کا سامان لوٹ لیا، تو یہ سب اللہ کی مشیت سے تو ہے لیکن اس میں رضا شامل نہیں ہے۔ اور رضا شامل جو ہو اللہ کی جس کام میں اللہ و رسول کی رضا، تو اسی رضا کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں خوشنودی۔ تو جہاں اللہ و رسول کی خوشنودی کی طلب ہو اور اللہ و رسول کی رضا و خوشنودی شامل ہو، پر بندے کو اجر و ثواب اور انعام عطا کیا جاتا ہے، اور جہاں رضا و خوشنودی کے بجائے ناراضگی ہو تو پھر اسے سزا اور عقوبت اور عذاب دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے عقیدہ، خدائے تعالی کی قدرت۔ اللہ تعالی ہر ممکن پر قادر ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ممکن جو ہے کہ یہ محال کے اپوزٹ ہے، یعنی الٹا ہے، برعکس۔ جو چیز کبھی کسی طرح نہ ہو سکے وہ ہے محال۔ تو اسی سے سمجھ میں آیا کہ ممکن ہے وہ جو ہو سکے، یعنی جس کا ہونا پاسبل ہو وہ ممکن ہے، اور جو امپاسبل ہو وہ ہے محال۔ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اسے کہتے ہیں محال، اور جو چیز ہو سکتی ہے اگرچہ ابھی ہوئی نہ ہو وہ ہے ممکن۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد عطا فرما دے، اگر اللہ چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے، آسمان کو زمین بنا دے، اگر اللہ چاہے تو آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن اگر یہ بھی ممکن ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ آدمی آنکھ سے سننے بھی لگے، کان سے آدمی سنتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کان سے بولنے لگے۔ تو یہ ممکن ہے یہ چیزیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ اور جو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور جو محال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زیر اثر نہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت باری نہیں، یعنی محال اللہ تعالیٰ کی قدرت کے زیر اثر نہیں، تحت قدرت خداوندی وہ شامل نہیں۔
محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے. یہاں تک یہ بات ہو گئی پوری. لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس میں کیا بات بتانا مقصود ہے؟ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ وہابیوں کے یہاں یہ ہے، وہابی دیوبندی وغیرہ جو ہیں، ان لوگوں کے طواغیت اور سرغنوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ ممکن ہو چاہے محال ہو. اور ہم اہل سنت والجماعت اگر بولتے بھی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر ممکن پر قادر ہے، محال پر نہیں. ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اگر محال پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل نہیں ہوگی، ناقص ہو جائے گی. حالانکہ اس محال میں ہی کمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے. تحت کے معنی ہوتا ہے نیچے، زیر کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کا تسلط نہیں ہے، کنٹرول سے وہ چیز، کنٹرول میں اللہ کی وہ چیز ہو، اس کا عقیدہ رکھنا محال کے بارے میں درست نہیں. وہ کیسے؟ دیکھیے ایسے اگر کوئی مانے تو فرماتے ہیں کہ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے. الوہیت الہ سے بنا ہے، الہ کا معنی معبود ہونا. اب اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ محال پر بھی قادر ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، وہابیوں نے کہا کہ محال پر قدرت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا دو ہونا محال ہے، اللہ واحد ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں محال پر بھی اللہ کی قدرت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا ایک نہ ہو، ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہی یہ عقیدہ آیا کہ خدا ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے اگرچہ ہے نہیں، وہیں اس کا ایمان تباہ ہو گیا. اسی طریقے سے ہم اہل سنت والجماعت کیا بلکہ تمام اولین و آخرین کا یہی عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین صرف اور صرف ہمارے حضور ہیں، دوسرا کوئی خاتم النبیین نہیں ہو سکتا. آخری نبی صرف ہمارے حضور ہیں. تو پتہ چلا کہ خاتم النبیین ہمارے حضور ہیں تو حضور کا مثل ہونا محال ہے، کیونکہ حضور کا مثل اگر ہوگا کوئی حضور ہی کی طرح کوئی خاتم النبیین اور کسی کو ماننے کا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ محال کو ممکن ماننا ہوگا، کیونکہ حضور ہی آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہابیوں نے یہ کہا کہ حضور خاتم النبیین جو ہے تو عوام میں جو اس کا معنی مشہور ہے یہ ان عوام کے ذہن کے اعتبار سے ہے، ورنہ عقل مندوں پر ظاہر ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے محال کو ممکن مانا اور حضور کے آخری نبی ہونے کا انہوں نے انکار کیا. اسی وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہوا. دیکھیے، جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہابیوں کی کتابوں میں اس پر جب بحث ہوئی تو انہوں نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے. تو گویا کہ یہ انہوں نے کہا دبے لفظوں میں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، گویا کہ جھوٹ بولنا یہ عیب کا کام ہے، اور انہوں نے اللہ کو عیبی مانا، جبکہ پہلے ہم بتا چکے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو اس طرح کے بہت ساری خرابیاں ان کے عقیدے میں ہیں جن کی بنا پر علماء حرمین طیبین اور دیگر بلاد عالم کے علماء نے ان کے اوپر
کفر یا گمراہی کا فتویٰ دیا ان کے ایسے ایسے عقائد میں سے جو عقائد نکل کر سامنے آئے اسی بنا پر۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کے قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے عقیدہ۔ خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیان اللہ کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ خیر کے معنی بھلائی، شر کے معنی برائی۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے ماننا، لیکن شرعی اصطلاح میں ایمان نام ہے، اللہ و رسول کو ماننا اور اللہ و رسول کے احکام کو دل و جان سے ماننا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اللہ و رسول کے احکام کو بھی ماننا مطلق ماننا نہیں۔ اور اسی طریقے سے کفر کا لفظی معنی انکار، شریعت میں انکار اس چیز کا کرنا جو دین میں ضروری باتیں ہیں، کسی دینی ضروری باتوں کا انکار کرنا یا نہ ماننا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا یہ عمل کفر ہوتا ہے۔ اطاعت فرما برداری، حکم ماننا اللہ و رسول کا، اور عصیان مانے نافرمانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر و تخلیق سے ہیں۔ عقیدہ، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ یہ جو ہے یہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ فرشتہ وغیرہ اور اس کے علاوہ، یعنی کہ کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے، کسی کے یہاں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی بلڈنگ مستری ہے، کوئی اور کسی چیز کا مستری ہے، تو اسے وہاں سے روپیے پیسے مل رہے ہیں، اس کی آمدنی ہو رہی ہے، تو یہ اسباب ہیں اور وسیلہ ہیں۔ ایک انسان جو دوسرے انسان کو محنتانہ مزدوری وغیرہ کھانے پینے کی چیز جو دے رہا ہے، یہ سب واسطہ و وسیلہ ہے، حقیقت میں روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینی ضروری عقائد کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ باتیں ہمیں سمجھانے میں اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت تخلیق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق کا معنی پیدا کرنا، بنانا۔